بما كانوا يكسبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن عبد الناس وارفع بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلم. رواہ مسلم. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام قسم کے تعریفی کلمات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص، بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الحرمین، سید الثقلین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر احباب ذی وقار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی رحمتوں سے قبول فرما کر دنیا اور آخرت کی عزتیں، دنیا اور آخرت کا وقار ہمیں نصیب فرمائے. اور اس وقت میری آواز جہاں تک جا رہی ہے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جمعۃ المبارک کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر کی اول وقت میں حاضری نصیب فرمائے. حضرات ذی وقار، جامع ترمذی کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت پڑھی ہے، اور اسی حدیث کے تحت چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں آسان لفظوں میں دین حق کی بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنانے والے کو، سننے والوں کو اللہ نیک لوگوں کی طرح، صالحین کی طرح عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماع سے خطاب فرمایا، اور آپ نے خطاب میں فرمایا کہ آج کون خوش نصیب ہے کہ جو میری باتوں کو سنے اور میری باتوں کو سننے کے بعد ان باتوں کو دل کے اندر جگہ دے، اور پھر ان باتوں کے اوپر عمل بھی کرے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان باتوں کو جہاں تک ہو سکے آگے لوگوں تک پہنچائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ بلند کیا، لیکن سب سے پہلے جس بندے نے ہاتھ بلند کیا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے ہاتھ بلند کیا آسمان کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، یہ کام کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلانے کے بعد سرور کونین نے میرا ہاتھ اپنی نبوت و رسالت والے دونوں مقدس ہاتھوں میں رکھا. آپ نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اور آپ اتنا خوش ہوئے میرے جذبے سے، اتنا خوش ہوئے میرے جذبے سے کہ آپ مسکرائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آپ مسکرائے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے جذبے سے بہت زیادہ خوش ہوئے، بے حد خوش ہوئے کہ ابو ہریرہ یہ اللہ نے آپ کو جذبہ دیا ہے کہ آپ میری باتیں سننے کے لیے بھی تیار ہیں، ان باتوں کو دل کے اندر جگہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، پھر میری باتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور میری باتوں کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی آپ سر فہرست ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بھی پانچ باتوں کی مجھے نصیحت کی، اور پانچوں باتیں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کی ایک ایک انگلی کے اوپر شمار کی. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5. 5 باتیں میرے ایک ہی ہاتھ کے اوپر، 5 انگلیوں کے اوپر شمار کی. حضرات ذی وقار، اللہ کی قسم اگر آج ہم میں سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی ایک مثالی زندگی بنے تو اسے 5 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بہت خوبصورت بن جائے تو 5 باتیں ضروری ہیں.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا محلہ، ہمارا قبیلہ، ہمارا شہر، ہماری بستی خوبصورت ہو جائے تو یہ 5 باتیں بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایک ذرہ خوبصورت ہو جائے اور امن کا گہوارہ بن جائے، سلامتی والا بن جائے، خوشحال ہو جائے، اور پاکستان کے ایک ایک ذرے پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تو پھر ہر مسلمان کو، ہر کلمہ کو یہ 5 باتیں ضروری ہیں۔ خواہ وہ اہل حدیث ہو، اہل سنت والجماعت ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، اس کائنات میں روئے زمین پر جو بھی مسلمان ہے جس نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اگر وہ یہ 5 باتوں پہ عمل کرتا ہے تو صرف دنیا ہی نہیں، آخرت بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا میرے ابو ہریرہ اتق المحارم، میرے جانثار سب سے پہلی نصیحت یہ ہے، 5 باتوں میں سے پہلی بات، ابو ہریرہ آپ نے زندگی میں ہر گناہ سے بچنا ہے، آپ نے زندگی میں ہر نافرمانی سے بچنا ہے، آپ نے اللہ کی بغاوت سے بچنا ہے، آپ نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابو ہریرہ تو عبادت گزار نہیں بنے گا اگر تو اپنی زندگی میں نافرمانی کو نکال دیتا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے الگ کر لیتا ہے، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو، اپنے جسم کے ایک ایک ذرے کو اگر تو اللہ کی بغاوت سے، نافرمانی سے، ہر گناہ سے الگ کر لیتا ہے تو انعام کائنات کا رب یہ دے گا، تکن عابد الناس، کائنات کا رب تمہیں سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا، سب سے بڑا عبادت گزار۔ آج ہم عبادت گزار کسے سمجھتے ہیں؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے ہم سمجھتے ہیں بڑا عبادت گزار ہے، اور 5 وقت نماز کے ساتھ اگر وہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ میں 100 دانے کی تسبیح ہے تو ہم کہتے ہیں یہ عبادت گزار ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں 500 دانے کی تسبیح ہے تو ہم تو کہتے ہیں یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اور ایک بندہ آج ہمارے موجودہ معاشرے میں جس نے کئی سال ہو گئے غسل ہی نہیں کیا، کہتے ہیں یہ بھی بہت بڑا عبادت گزار ہے، اور پھر آج ہمارے اس معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ جیڑا گلوں بھی ننگا ہے تے تیڑوں بھی ننگا ہے، انہوں کہندے نے اے تے پہنچی ہوئی سرکار ہے، ڈائریکٹ اللہ نال رابطے نے، اللہ نال گلاں باتاں ڈائریکٹ نے۔ خیر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت گزار ہے جو سب سے زیادہ تسبیحات کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتا ہے اور قدم قدم کے اوپر استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ حج پہ حج کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا عبادت گزار ہے، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا عبادت گزار ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، یتیموں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ عبادت ہے، لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت گزار کسے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اتق المحارم، ابو ہریرہ ہر گناہ سے بچ جاؤ، ہر برائی سے بچو، ہر نافرمانی سے بچو، اللہ کی ہر بغاوت سے، اللہ کی ہر نافرمانی سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکن عابد الناس، کائنات کا رب تمہیں سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا۔ حضرات سی وقار آج اس معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ معاشرے کا ہر فرد گناہوں سے آزاد ہو جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے الگ کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے الگ کریں، اپنے آپ کو اللہ کی بغاوت سے الگ کریں۔ خدا کی قسم آج میں علی اعلان یہ بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارا صرف ذہنی گناہ کے اندر ملوث نہیں ہے، ہمارے ہاتھ بھی گناہوں کے اندر ملوث ہے، ہماری زبان بھی گناہوں کے اندر ملوث ہے، ہماری آنکھیں صبح شام سارا دن گناہ کرتی ہے، آوارگی کی حد تک ہر وقت ہماری نظریں آوارگی کے اندر چلی گئی، ہماری سوچ غلط ہو گئی، ہمارے نظریات، ہمارے تفکرات غلط ہو گئے، ہمارے ہاتھوں کا لین دین غلط ہو گیا، ہماری زبان کا بول غلط ہو گیا، معمولی باتوں پہ تلخ کلامی، بد زبانی، معمولی باتوں پہ گالیاں، معمولی باتوں پہ جھوٹ، یعنی سارا دن ہماری زبان خلاف شرع استعمال ہوتی ہے، خلاف سنت استعمال ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے زبان کو بنایا تھا اس کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔
گناہوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، اللہ کی بغاوت سے پرہیز کرنا، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ ہے۔ اب اگر دنیا میں دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ایک بندہ شوگر کا مریض ہے اور وہ مہنگی دوائی لے کر آتا ہے، مہنگے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ہزاروں روپے فیس بھی دیتا ہے، ہزاروں روپے کی دوائی بھی لے آتا ہے، اور صرف دوائی نہیں لے کر آیا بلکہ خوراک کا استعمال بھی کرتا ہے، بڑی طاقتور غذائیں لیتا ہے، مٹن کھا رہا ہے اور مٹن کی یخنی بھی استعمال کر رہا ہے، اور بادام بھی استعمال کر رہا ہے، مربے بھی استعمال کر رہا ہے، یعنی طاقتور غذائیں لیتا ہے، لیکن وہ طاقتور غذاؤں کے ساتھ ساتھ پرہیز کرتا تو یہ مہنگی دوائی اور یہ مہنگے ڈاکٹر اور یہ مہنگی غذائیں، طاقتور غذائیں کھانا اس کو فائدہ مند، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اس کی زندگی میں پرہیز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک غریب آدمی ہے، وہ بھی شوگر کے اندر مبتلا ہے اور وہ سادہ غذا لیتا ہے، خشک روٹی کھاتا ہے، دال سبزی بڑی مشکل سے گھر میں بنتی ہے، اور فری ڈسپینسری سے دوائی لے رہا ہے، دوائی بھی سستی ہے، ڈاکٹر بھی فری ہے، لیکن اس کے گھر میں غذا نہ ہونے کے برابر ہے، سادہ روٹی ہے، خشک روٹی اور دال سبزی سے زندگی چل رہی ہے۔ مٹن تو دور کی بات ہے، بیف تو دور کی بات ہے، مرغی کھانا بھی بیچارے کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی میں پرہیز بہت ہے۔ تو حضرات، سادہ غذا بھی اس کو فائدہ دے گی، کس بنیاد پہ؟ کہ وہ زندگی میں پرہیز کر رہا ہے۔ آج کہتے ہیں نا کہ علاج سے پرہیز زیادہ بہتر ہے اور دوائیوں سے زیادہ پرہیز بہتر ہے۔ حضرات ذی وقار، ایک بندہ شوگر کا مریض ہے، ہزاروں روپے کی دوائی لے آیا ہے اور طرح طرح کی غذائیں بھی استعمال کرتا ہے، لیکن پرہیز نہیں کرتا، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور دوسری طرف غریب آدمی سوکھی خشک روٹی کھاتا ہے، دال سبزی بڑی مشکل سے ملتی ہے، لیکن پرہیز اس کی زندگی میں بہت ہے، تو یہ سادہ غذا بھی اس کو طاقت دے گی۔ حضرات ذی وقار، رب کا قرآن سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کرتا ہے وہ پرہیز کو بیان کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، آئیے وہ تقویٰ کو بیان کرتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان پرہیز کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ آئیے رب کا قرآن کھولیے، سب سے پہلا صفحہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، یہ جو قرآن تمہیں ہم نے دیا ہے، یہ جو تو قرآن تمہاری مسجدوں کے اندر، تمہارے مدارس کے اندر، گھروں کے اندر موجود ہے، تمہارے موبائل کے اندر بھی قرآن موجود ہے، یہ قرآن ہم نے نور بنا کے بھیجا ہے، اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنا کے بھیجا ہے، اس قرآن کو ہم نے شفا بنا کے بھیجا ہے، اس قرآن کو ہم نے رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، اس قرآن کو ہم نے بلندی درجات کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، اس کتاب کو ہم نے صراط مستقیم بنا کے بھیجا ہے، رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن یہ قرآن شفا کس کو ہے؟ یہ قرآن رحمت کس کے لیے ہے؟ یہ قرآن بخشش کس کے لیے ہے؟ یہ قرآن راستہ کس کو دکھاتا ہے؟ یہ قرآن بلند کس کو کرتا ہے؟ کائنات کا رب کہتا ہے ھدی للمتقین، قرآن ہر اس بندے کے لیے شفا بن کے آیا ہے جو متقی بن کے زندگی گزارتا ہے۔ متقی کا سادہ مطلب کیا ہے؟ جو پرہیزگاری کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ پرہیز کس بات کا کرنا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ پرہیز کس سے کرنا ہے؟ اللہ کی بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ پرہیز کس سے کرنا ہے؟ اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں ہونے چاہیے۔ پرہیز کس بات کا ہے؟ اللہ نے یہ کام حرام کر دیے ہیں، میری زندگی میں شام کو بھی حرام ہے، میری زندگی میں صبح بھی حرام ہے، میں تنہائی کے اندر ہوں تب بھی یہ کام حرام ہے، میں کسی مجلس کے اندر ہوں تب بھی یہ کام حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پرہیزگار ہے یہ قرآن اسے فائدہ دے گا، اور جو پرہیزگار نہیں ہے وہ سارا دن قرآن پڑھے، قرآن اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں، قرآن کریم کا دوسرا صفحہ کھولیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس آیت کریمہ میں پتہ ہمیں یہ چلتا ہے، سبق یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ نبیوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیغمبروں کو، رسولوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کائنات میں بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کائنات میں قطب ابدال پیدا ہوئے، بڑی بڑی پہنچی سرکار پیدا ہوئی، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر، رسول، نبی، ولی۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟
اللہ تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ سجدہ بھی اللہ کو کرنا ہے، رکوع بھی اللہ کے لیے، قیام بھی اللہ کے لیے، تشہد بھی اللہ کے لیے۔ حضرات حاجتیں بھی اللہ پوری کرتا ہے، ضرورتیں بھی اللہ پوری کرتا ہے۔ عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، شفا دینے والا، بیماریاں دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ اور آج آسمان کو اس دھوئیں سے بھرنے والا کون ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ گاڑیوں نے بھرا ہے، گاڑیاں تو سارا سال چلتی ہیں، گاڑیاں سارا سال چلتی ہیں، یہ اللہ بھرنے والا ہے۔ یہ زمین و آسمان، ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روئے زمین پہ ایک درخت کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا جب تک اس اللہ کا حکم نہیں ہوتا، سارا کچھ اس سے۔ تو اس کی عبادت کرنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نیاز دینی ہے تو اللہ کے نام کی دینی ہے، دیگ بانٹنی ہے تو اللہ کے نام کی بانٹنی ہے، بکرا ذبح کرنا ہے تو اللہ کے نام کا کرنا ہے، حلوہ بانٹنا ہے تو کس کے نام کا؟ ہر چیز اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سبیل لگانی ہے تو کس کے نام کی؟ دودھ دینے والا کون ہے؟ تو بانٹنا کس کے نام پہ ہے؟ بانٹنا کس کے نام پہ ہے؟ بانٹنا کس کے نام پہ ہے؟ اللہ کے نام پہ۔ حضرات یہ ساری عبادت کا مطلب کیا ہے؟ لعلکم میں نے اس کو دور کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ قرآن کریم کا دوسرا صفحہ ہے، قرآن کریم کا 20واں پارہ آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ حضرات نماز دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ انسان مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلا فرض اللہ نے نماز کو رکھا ہے، اور نماز سب سے پہلا فرض ہے اسلام کے اندر۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ نے اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں کے اوپر رکھی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اور دوسری بنیاد نماز ہے۔ اور نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تمہیں 5 وقت اپنے گھر میں کیوں بلاتا ہے؟ صبح آپ سو رہے ہیں، رات لیٹ آئے ہیں، بڑی نیند آ رہی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نیند چھوڑ کے آ جاؤ۔ دوپہر میں کام کا وقت ہے، گاہک زیادہ آ گئے ہیں، اللہ کہتے ہیں سارا کچھ چھوڑ دو، نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ عصر کا وقت ذرا آرام کرنے کا وقت ہے، ذرا انسان کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں تب بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ مغرب کے اندر بازار پھر آباد ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سارا کچھ چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ۔ عشاء کے وقت بندہ گھر پہنچتا ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، اللہ کہتے ہیں چھوڑ کے آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس کا فائدہ، ہدف اور منزل کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز ہم نے اس لیے فرض کی ہے۔ یہ اوپر بندہ کون جا رہا ہے؟ دیکھو، ہم نے نماز اس لیے فرض کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ نماز تمہیں ہر گناہ سے روکتی ہے، ہر برائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز تمہیں سود سے روکے گی، یہ نماز تمہیں رشوت لینے سے منع کرتی ہے، یہ نماز تمہیں جھوٹ بولنے سے منع کرتی ہے، یہ نماز تمہیں حرام خوری کرنے سے منع کرتی ہے، یہ نماز تمہیں نظر کی آوارگی سے منع کرتی ہے، یہ نماز تمہیں بد کلامی سے، بد اخلاقی سے روکتی ہے، یہ نماز تمہیں ملاوٹ سے روکتی ہے، نماز تمہیں تکبر اور غرور سے روکتی ہے، کیونکہ تم اللہ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے کہتے ہو سبحان ربی اللہ، اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ یہ میری پیشانی زمین کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور میں کہتا ہوں سبحان ربی اللہ، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، ساری بلندیاں اللہ کے لیے۔ اللہ میں جھک گیا ہوں، میں نے سارا وجود اپنا جھکا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نماز تمہیں ہر برائی سے روکتی ہے، ہر برائی سے، ہر بدی سے، اللہ کی ہر نافرمانی سے۔ وہ نافرمانیاں رات کی تاریکیوں میں ہوں، وہ دن کے اجالوں میں ہوں، وہ محفل کے اندر ہوں یا تنہائی میں اندر ہوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں ہر گناہ سے روکتی ہے۔ حضرات ذیوقار، اسی مجلس میں ہم نے غور کرنا ہے، اگر آج ہماری نماز ہمیں بد کلامی سے نہیں روک پا رہی، ہمیں نماز دنیا میں فائدہ نہیں دے رہی، یہ جو فائدے اللہ نے بیان کیے ہیں، تو مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ قیامت کے دن یہ نماز ہمیں دوزخ کی آگ سے کیسے بچائے گی۔ جو دنیا میں فائدہ نہیں دے رہی، یہ قیامت کے دن نماز کیسے فائدہ دے گی؟ حضرات نماز ہر گناہ سے روکتی ہے اور ہر مسلمان کو روکتی ہے۔ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے نماز اس کو روکتی ہے، وہ اہل حدیث ہو، وہ اہل سنت والجماعت ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے یہ نماز اس کو گناہوں سے روکتی ہے۔
وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے، نماز اس کو کس سے روکتی ہے؟ گناہوں سے۔ تو آج ہمارا معاشرہ اور ہم گناہوں سے رک گئے ہیں۔ نہ ہماری نماز، نہ ہماری زبان گناہوں سے رک پا رہی ہے، نہ ہماری نظر گناہوں سے رک پا رہی ہے، نہ ہماری سوچ گناہوں سے رکی ہوئی ہے، نہ ہمارے خیالات گناہوں سے رکے ہوئے ہیں۔ سارا دن نظر کی آوارگی، سارا دن زبان کا بول اور آوارہ 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 کھلے عام۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے نبی قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ آپ نے فرمایا میرے معاذ، تیری ماں تمہیں گم پائے، قیامت کے دن سب سے زیادہ انسان اگر ذلیل ہوں گے تو وہ صرف اپنی زبان کی بول کی وجہ سے ہوں گے۔ آج ایک نمازی بھی بولتے وقت نہیں شرماتا کہ میں اپنی زبان سے کیا بول رہا ہوں، ایک نماز پڑھنے والا بھی نہیں شرماتا کہ یار میں اپنی زبان سے گالی کیسے دے رہا ہوں، میں اپنی زبان سے غیبت کیسے کر رہا ہوں، میں اپنی زبان سے چغلی کیسے کر رہا ہوں، میں ایک بندے کے اوپر اپنی زبان سے بہتان بازی کیسے کر رہا ہوں، سارا دن آوارگی۔ آگے بڑھتے حضرات، نماز اور قربانی، نماز کو دیکھیے، پھر روزے کو دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کیے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے۔ روزے کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن کے زندگی گزارو۔ آگے دیکھیے قربانی اسلام میں بہت بڑا رکن ہے، حج بیت اللہ اسلام کے اندر بہت بڑا رکن ہے۔ لاکھوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں، اپنا ملک چھوڑ کے آپ جاتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، 40 دن اپنے بیوی بچوں سے دور رہتے حج کرتے ہیں، بڑی بڑی مشقتیں وہاں پہ آپ کو اٹھانی پڑتی ہے، لمبا پیدل سفر آپ کو کرنا پڑتا ہے، کھلے میدان میں آپ کو رات گزارنی پڑتی ہے بغیر بستر کے۔ یہ ساری مشقتیں کروانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات ہر عبادت کا ہدف پرہیزگاری ہے، لیکن آج پرہیزگاری نظر آتی نہیں، نظر آ رہی۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، آج ہر طرف ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، پریشانیوں کا ہم شکار ہیں۔ یہ سب سے بڑی پریشانی تو سموگ کی بنی ہوئی ہے۔ ہزاروں لوگ روزانہ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، خدا کی قسم بیماریاں وہ سامنے آ رہی ہیں، ہمارے باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا تھا، ہمارے باپ دادا نے کبھی ایسی بیماریوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، 9واں سپارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگ اگر یہ بستیوں والے، جن بستیوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کر دیا ہے، وہ بستیوں قوم عاد کو دیکھیے، قوم ہود کو دیکھیے، قوم نوح کو دیکھیے، قوم لوط کو دیکھیے، قوم فرعون کو دیکھیے، قوم موسیٰ کو دیکھیے، قوم شعیب کو دیکھیے، قوم ہود کو دیکھیے۔ حضرات ذی وقار اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ قومیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، قوم عاد اگر اللہ پہ ایمان لے آتی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتی، پرہیزگار بن جاتی، قوم لوط اگر ایمان لے آتی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتی، قوم ہود اگر اللہ پہ ایمان لے آتی اور پرہیزگار بن جاتی، کائنات کا رب اعلان کر رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ غیظ و غضب کی بجائے، یہ تباہی اور ذلت کی بجائے ہم زمین و آسمان سے ان کے اوپر رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرات آج امت مسلمہ کو سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے الگ کر لیں۔ ایک کلمہ گو مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنی دکان پہ کام کر رہا ہے اور ساتھ کیا چل رہا ہے؟ ٹیلی ویژن کے اندر یا ڈیک کے اندر کیا چل رہا ہے؟ تلاوت چل رہی ہے، کیا چل رہا ہے؟ گانے۔ ایک مزدور آدمی، خدا کی قسم میں اسکول پڑھاتا ہوں، وہاں پہ جاتا ہوں، تو اس نے اتنی اینٹیں اٹھائی کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو اٹھانا کیسے ہے۔ وہ رسی کے اندر باندھ کے یہاں سے اس کی شروع اینٹیں اور اس کے سر سے اوپر سے جا رہی ہیں،
لیکن اس نے کپڑا باندھا ہوا یہاں پہ، اور یہاں پہ اس نے موبائل لٹکایا ہوا اپنے کان کے ساتھ، اور مسلسل کیا چل رہا ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی محنت ہے، خدا کی قسم اپنے بچوں کو پالنے کے لیے وہ 20-25 اینٹیں ایک وقت میں اٹھا رہا ہے اور سیڑھیاں چل رہا ہے۔ ہمیں دیکھ کے خوف آ رہا ہے کہ یار اتنا وزن اس نے کیسے اٹھا لیا، اور کیسے اوپر سیڑھیوں پہ لے کے چڑھے گا، اوپر والی چھت پہ کیسے جائے گا، اتنی مشقتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی قسم وہ نیکی نہیں کر رہا، وہ مسلسل گناہ کر رہا ہے۔ اور گناہ کون سا ہے؟ وہ اپنے کانوں میں جو موبائل اس نے لٹکایا ہوا اسے گانے سن رہا ہے۔ کون کون سا گناہ ذکر کریں؟ آپ باہر نکلیں، کسی ریڑی والے کے پاس چلے جائیں، ناپ تول کے اندر آپ کو وہاں پہ خدا کی قسم صفائی نظر نہیں آئے گی کہ یار یہ ناپ تول کا پورا ہو۔ بڑے پڑے ہیں بازار، ناپ تول میں کمی۔ حضرات اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ گناہ نہ کرتے تو ہم ان کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دیتے۔ قوم شعیب کو دیکھیے، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپس میں ایک معاشرے میں رہتے ہو، ایک بستی میں رہتے ہو، آپس میں بہن بھائی ہو، تمہارا خاندان ایک ہے، تعلق رشتہ داری رشتہ ناتا ایک قوم قبیلہ ہو، ایک جگہ پہ رہتے ہو، لیکن ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہو، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہو، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہے ہو، ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہو، ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہو۔ باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو قوم باز نہیں آئی، اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے تھے، ایک دوسرے کو لوٹ رہے تھے۔ آج ہمارے بازار دیکھو کون کس کو لوٹ رہا ہے؟ مسلمان ہی مسلمان کو لوٹ رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کو کم تول کے دیتا ہے، مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ ڈنڈی مار رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اور قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے عذاب دیا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم شروع کر دیا۔ تو انہوں نے آگے بڑھی، اللہ تعالیٰ سورۃ انعام میں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اے کائنات کے لوگوں، تم اب وقت آ گیا ہے، تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور تم باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، یعنی تم جو مجمع کے اندر گناہ کرتے ہو، دوستوں کے اندر، انہیں بھی چھوڑ دو، اور جو تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہو انہیں بھی چھوڑ دو، جو رات کی تاریکی میں اپنے بستر پہ لیٹ کے کسی جگہ پہ چھپ کے گناہ کرتے ہو انہیں بھی چھوڑ دو۔ حضرات سب سے بڑی آج ضرورت ہے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ سیجزون بما کانوا یقترفون، اللہ فرماتے ہیں ان قریب تم یہ جو گناہ کرتے ہو اس کی سزا تمہیں مل کے رہے گی۔ اور آج قرآن کھول کے دیکھیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ کا قرآن کہتے ہیں یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے اللہ کا عذاب، یہ پریشانیاں، یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ یہ تمہارے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہے، تمہارا ایمان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کائنات کے لوگوں یہ جو تمہیں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جو تمہاری زندگی میں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، یہ جو تمہارے گناہ کر رہے ہیں نا، تمہارے ہاتھ، تمہاری زبانیں، تمہاری گندی سوچ، یہ جو گناہ کر رہی ہے یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حضرات ذی وقار گاڑیاں سارا سال چلتی ہیں، مجھے بتاؤ سکول کون سی دھواں چھوڑ رہے ہیں؟ سکول دھواں چھوڑ رہے ہیں؟ سکول بند پڑے ہوئے ہیں، تعلیمی نظام تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ گاڑیاں وجہ نہیں ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتے ہیں یہ گاڑیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر مشکلیں نہیں آتی، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرات ذی وقار آگے بڑھتے ہیں، حدیث رسول سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونۃ وجور السلطان علیہم ولم یمنعوا زکاة اموالہم الا منعوا القطر من السماء ولو لم بہائم لم یمطروا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ گناہ کرنا شروع ہو جائیں گے اور گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ گناہ نہیں کر رہے ہوں گے لیکن گناہ والے لوگوں سے ان کے تعلق ہوں گے، ان سے دوستیاں ہوں گے، گناہ کو وہ برا نہیں سمجھیں گے، برے آدمی سے تعلق رکھنا وہ اپنا فخر سمجھیں گے، برے آدمی سے ہاتھ ملانا وہ اپنے آپ میں فخر اور تکبر سمجھیں گے۔ جناب ایک محلے میں لنڈ پالٹی ہے تو بندہ چائیں چائیں جا کے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہ چوری صاحب نہ بڑے تلک نے، چوری صاحب پرلے درجے دا چول آدمی، تو ہمارے جیسے بھی چوری صاحب دے ناڑے نیڑے
چور صاحب کیا بات ہے، چور صاحب کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس وقت کیا ہوگا، جو ایک قوم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرے گی، اور آپ نے فرمایا تنقص المکیال، ناپ تول کے اندر کمی کرے گی، ناپ تول کے اندر۔ فرمایا اس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو کاٹنا شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو لوٹنا شروع ہوں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم ان کے اندر قحط مبتلا کر دیں گے، سخت مصیبتوں کے اندر ان کو گرفتار کر دیں گے۔ اور پھر دوسرا کیا ہوگا کہ ظالم حکمران ہم ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے، ان لوگوں کو قحط کے اندر مبتلا کریں گے، اور دوسری بات کیا ہے، سخت مصیبتوں کے اندر ان کو گرفتار کر دیں گے، اور تیسری بات کیا ہے کہ ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، اور وہ ظالم حکمران اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنی آل اولاد کا خیال کریں گے، پاکستانی قوم کا خیال، اپنی عوام کا خیال نہیں کریں گے۔ حضرات ذی وقار پھر اللہ کہتے ہیں چوتھی بات کیا ہے، ہم بارشیں روک دیں گے، آسمان سے بارش نہیں ہوگی۔ یہ کب ہوگا، جب معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کو لوٹنا شروع ہو جائیں گے، اور جب ناپ تول کے اندر لوگ کمی شروع کر دیں گے، جب فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی، اور لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے کہ یار مال کم ہو جائے گا، اس کو کھڈے لین لگا دو، کہیں سیو کر دو، محفوظ کر دو، زکوٰۃ نہیں دینی۔ اگر زکوٰۃ دیں گے یہ تو لاکھوں روپے بینک سے نکل جائیں گے، اس لیے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا ان گناہوں کے اندر اللہ اس مصیبتوں کے اندر گرفتار کرے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لولا البہائم لم یمطروا، پھر اللہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر جانور بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم پرندے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان کی معصومیت کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں ہم بارش پھر نازل کر دیتے ہیں۔ اگر وہ پرندے اور معصوم جانور ہمیں زمین پر نظر نہ آئے تو ہم آسمان سے بارش کبھی نازل نہ کریں۔ اتنے گناہ ہیں ان لوگوں کی زندگی میں۔ حضرات ذی وقار سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، گناہ سامنے ہے، اور گناہ کی دعوت دینے والی بھی سامنے ہے، اور بدلے میں انعامات کی لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ لوگوں اللہ کی قسم حقیقت بات تو یہ ہے کہ میرا نفس مجھے گناہ کی طرف ابھار رہا تھا، میرا نفس مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہا تھا، میرا نبی ہے کہتے ہیں میرا نفس مجھے گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن میں قربان جاؤں اس اللہ کی رحمت کے اوپر، اللہ نے اپنی رحمتوں کے صدقے مجھے گناہوں سے بچا لیا ہے۔ حضرات ذی وقار اس کائنات میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل بھی کوئی نہیں، پاک اور مقدس بھی کوئی نہیں، اور سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے خوبصورت ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، عبادت کو دیکھیے اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ورم ہو جاتے، سوج جاتے، اتنے بڑے پاؤں ہو جاتے، کھڑے کھڑے اتنا لمبا رات کو قیام کرتے کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ پوری، پھر اسی رکعت میں سورۃ آل عمران، اسی رکعت میں سورہ نساء پڑھ دیتے، 2-3 سپارے ایک ہی رکعت میں پڑھ دیتے، اور پھر کائنات کے رب کو یہ بات کہنی پڑی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب نہ کرے، بس کرے، آپ اتنی لمبی عبادت نہ کیا کریں، رات کو کچھ حصہ اپنے بچوں کو دیں، کچھ حصہ اپنے جسم کو دیں، آرام کر لیا کریں، اور کچھ حصہ میری عبادت کر لیا کریں۔ لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ ہر روز ایک دعا کرتے، اور روزانہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم، اللہ میں تیرا آخری نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ہر گناہ سے بچا لے، مجھے ہر برائی سے، ہر نافرمانی سے بچا لے۔ ہر روز کئی بار سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے اللہ مجھے گناہ سے بچا لے، اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم، اللہ اپنے اس نبی کو گناہ سے بچا۔ معاشرے میں گناہ پھیلے ہوئے ہیں، معاشرے میں شیطان حملہ آور ہے، اللہ اپنے نبی کو ہر نافرمانی سے بچا، اور آپ فرماتے اللہ مجھے اپنے اس نبی کو قرض سے بھی بچا لے، قرض سے اللہ مجھے بچا لے۔ حضرات آج ضرورت ہے ہم یہ دعا کریں اللہ سے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پہلی نصیحت آپ کی یہ تھی، ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، ابو ہریرہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، بس اللہ تمہیں سب سے بڑے عبادت گزار لوگوں میں شامل کر دے گا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت سارے دوست